السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علیہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، آج ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 11 پڑھیں گے، اور ان تمام رکوع کے بارے میں پہلے بتا چکا آپ لوگوں کو کہ یہ سورہ بقرہ کا 5ویں رکوع سے 16 رکوع تک، یعنی کہ پورا سپارہ ختم ہونے تک، پہلا سپارہ ختم ہونے تک جتنے بھی رکوع 5 کے بعد پڑھ رہے ہیں، تمام کے تمام بنی اسرائیل کے بارے میں، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ان کے اوپر کیے ان کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، تم نے اپنی کتابوں پر تو عمل کیا نہیں، ہم نے اتنے پیغمبر بھیجے، اتنی کتابیں اتاری، تو چلو ہو سکتا ہے ہم انہیں سب کو معاف کر دیں، مگر شرط یہ ہے کہ تم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لے آؤ، اور ان کی کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لے آؤ، اور جو ہدایت ہے اس میں لکھی اس پر عمل کرو، تو ہم پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ رکوع نمبر 11 بھی اسی موضوع کی ایک کڑی ہے، موضوع ابھی تک وہی چل رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بار بار ہر رکوع میں 5ویں رکوع سے لے کر اب یہ 11واں رکوع آج ہم شروع کریں گے، اس میں بھی کئی احسانات کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس رکوع کے اندر تو کھلم کھلا 2 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو لعنت کی ہے، اس لعنت کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اور کس حساب سے لعنت کی میں رکوع پڑھوں گا، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر بعد میں تشریح بھی کرتا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت کیسے کی، لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2 کس انداز میں کی، وہ بعد میں اس کی تشریح بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو میں رکوع پڑھتا ہوں، ذرا غور و فکر سے سنیے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے قرآن مجید کے ذریعے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فالتو بات نہیں بتا رہا، بتانے کی کوئی خاص وجہ ہے، اور عام طور پر آپ وجہ جانتے ہیں کہ یہ وجہ کہ بھائی دیکھو انہوں نے ایسا کیا، تم ایسا نہیں کرو گے، تم کو ایسا نہیں کرنا ہے، یہ تو ایک پہلی تنبیہ ہمارے کو۔ مگر اس کے بعد بھی بہت ساری ہدایت ایسی ہیں جو ابھی یہ تمام واقعہ جب ختم ہو جائیں گے، تو جب تیسرا سپارہ شروع ہوگا یا سورہ آل عمران شروع ہوگی، تو وہاں بہت ساری ہدایتیں ہمیں اور ملیں گی کہ ہم نے بنی اسرائیل کے واقعات میں سارے سنا دیے اور بتا دیے انہوں نے کیا کیا کیا، اور ہم نے کس کس طرح ان کو سزائیں دی اور کس کس طرح ان کو معاف کیا، اور تمہیں اب ان کے ساتھ کس طرح سے تعلقات رکھنے ہیں، یہ سبق دیا جائے گا آگے۔ ابھی تو ان کے واقعات سامنے پیش کیے جا رہے ہیں آپ کے۔ تو میں رکوع نمبر 11 پڑھتا ہوں، بجائے اس کی تفصیل کروں، تفصیل میں بعد میں کر لوں گا، بہت تفصیل باقی ہے اسے کرنے کے لیے، مگر میں 11 رکوع کو اسٹارٹ کرتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی، اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگر پیغمبر بھی بھیجتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے، اور روح القدس یعنی جبرائیل امین سے ان کو مدد دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سب سے پہلا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بعد ہزاروں پیغمبر بھیجتے رہے۔ آپ لوگ سنتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، تو 1,24,000 میں سے کم 1,00,000 پیغمبر تو ایسے تھے جو یہودیوں میں ہی اتارے گئے، ان بنی اسرائیلیوں میں اتارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان بنی اسرائیلیوں میں سب سے پہلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور کتاب بھی دی توریت،
اور ان کے بعد ان کے یعنی کہ وفات کے بعد یکے بعد دیگر بے شمار پیغمبر بھیجتا رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے کا وقت آ گیا۔ اور پھر ان کو میں نے کتاب دی، انجیل، کہ اس کے اندر جو تم لوگ جھگڑے میں پڑ گئے تھے ان تمام جھگڑوں کے جوابات موجود تھے کہ جھگڑے مت کرو، اپنی اصلاح کر لو، اور اب انجیل کے اوپر عمل کر لو۔ انجیل کے اندر بے شمار ان کے جھگڑوں کے اصلاحات موجود تھیں کہ اگر تم انجیل کے اوپر عمل کر لیتے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جب ان کے بعد سینکڑوں ہزاروں پیغمبر بھیجے، سینکڑوں نہیں ہزاروں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آ گیا، ان کو بھی بھیج دیا میں نے۔ اس دوران میں جب ہزاروں پیغمبر بھیجتے رہے تو وہاں تم نے یہ کیا کہ جو بھی پیغمبر جب تمہاری مرضی خلاف کوئی بات کرتا تھا تو تم لوگ اس کو جان سے مار دیا کرتے تھے، وہ محفوظ نہیں رہتا تھا۔ تو آج جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا سب سے آخری پیغمبر کو، تو ہم نے ساتھ میں اپنے فرشتے جبرائیل امین کو ان کے ساتھ لگا دیا کہ وہ ہر وقت ان کی حفاظت کے لیے موجود رہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے، جبرائیل امین بھی ان کے ساتھ حفاظت کے لیے حفاظت کے طور پر موجود رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کا ذکر کر رہا ہے کہ دیگر پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل امین سے ان کو مدد بھی دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو تم جھٹلاتے رہے اور دوسرے گروہ کو جان سے مارتے رہے، قتل کرتے رہے۔ قتل بھی کرتے رہے، اور کیوں کرتے رہے اور کہتے کیا رہے؟ بھائی دیکھو ہمیں اور کوئی بات نہیں سننی، بس جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے ہم نے تو وہ بات سن لی، اور جو ہے نا ان پیغمبر کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مانتے تو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو بھی نہیں مانتے تھے یہ تو، مگر یہ کہ وہ بات بنانے کے لیے کہ ہمارے دلوں کو پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کسی کی بات سن نہیں سکتے، اور نہ اس رسول اس وقت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، نہ ان کی کتاب کی بات سمجھ میں آتی ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرماتا ہے یہاں پہ اس جواب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ بات نہیں ہے، پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر لعنت کر رکھی ہے۔ سمجھ میں آئے میرے بھائی؟ یہ پہلی لعنت ہے اس رکوع کی۔ یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو پردے پڑے ہوئے، ہم کسی کی بات سن نہیں سکتے، بس ہمارے پاس تو کتاب بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے، ہم تو سب انہی کے مان رہے ہیں، لہذا ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دلوں کو پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا غلط، پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے تمہارے دلوں کو لعنت کر دی ہے، جس کی وجہ سے تم اب کسی نبی کی کوئی بات سن ہی نہیں سکتے، ہمارے دل کے اوپر وہ اثر ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ پہلی لعنت ہے 11 رکوع نمبر 11 کی۔ اب آگے سنیے آگے کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس اس لعنت کے بعد اب ایسا ہے کہ یہ تھوڑے ہی لوگ ان میں ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تھوڑی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اور اب دوسری لعنت کا ذکر سنیے۔ دوسری لعنت ہے کتاب کا انکار کرنے کے بارے میں، یعنی کہ اللہ کی کتاب جو قرآن مجید ہے اس سے جب انکار کیا تو اس پر ایک لعنت آئی، اور وہ کیسا ہے وہ سنیے ذرا آپ۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس وہ کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے تو اس کتاب اور کتاب کے پیغمبر کے آنے کا التجا کرتے تھے، تو جس چیز کی وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی وہ کتاب قرآن مجید تو اس سے کافر ہو گئے۔ بس کافروں پر اللہ کی لعنت، یہ دوسری لعنت ہے رکوع کی۔ اچھا اب یہاں ذرا جملوں کو پر غور کیجئے، میں ابھی دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے، یہاں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔
اور جب اللہ کے پاس اللہ کے ہاں سے ان کے پاس وہ کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں اس کتاب کے مالک یعنی کہ اس کتاب کو لانے والے انبیاء کے متعلق ہم سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا کہ وہ ان کی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس کا اصل مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں بڑے لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں، وہ ساری میرے سمجھ میں نہیں آئیں۔ اصل میں اگر آپ بائبل پڑھیں گے یا توریت پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ایک بات ملے گی، اور یہ توریت کے اندر ہی موجود ہے، وہ ان پڑھنے والوں کو معلوم ہوگا، باقی سب کو معلوم نہیں ہے۔ جو لوگ خالی ترجمہ ادھر سے دیکھتے ادھر لکھ دیتے ان کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ سب ان لوگ کو پتا جنہوں نے توریت بھی پڑھی ہو، جنہوں نے بائبل بھی پڑھی ہو، وہی بتائیں گے آپ کو یہ بات جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ توریت کے اندر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے جو نشانیاں تھیں وہ بھی لکھی ہوئی تھیں، اور وہ جو کتاب لے کر آئیں گے اس کی بھی نشانیاں ان کی توریت کے اندر لکھی تھی۔ ایک تو وہ نشانیاں کہ بھئی یہ کتاب لے کر آئے گا، اس کا نام قرآن ہوگا، یہ پیغمبر ہوگا، یہ مائگریٹ کرے گا مکہ سے اور مدینہ آئے گا۔ تو پیغمبر کو بھی ایسے جانتے تھے جیسے ان کی اولاد، جیسے ان کا بیٹا پیغمبر، اس لیے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، ان کی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اپنی کتاب کے ذریعے سے اس پیغمبر کو بھی پہچانتے تھے اور اس آنے والی کتاب کو بھی جانتے تھے۔ اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ ان کی کتاب میں تو لکھا ہی تھا۔ دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں عہد میثاق ہے۔ ایک میثاق کہتے ہیں میثاق اول، اور دوسرے کہتے ہیں میثاق دوم، میثاق ثانی۔ اس میثاق ثانی کے اندر تمام امتیوں سے، تمام آدم کی اولاد سے ایک وعدہ لیا گیا تھا، آدم کی اولاد سے۔ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے یہ میثاق اول بھی موجود ہے، میثاق دوم بھی موجود ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام اولادیں پیدا کی گئیں تو ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل آپ ہمارے خدا ہو۔ یہ پہلا تھا۔ اس کے بعد دوسرا وعدہ یہ تھا، یہ تو پیغمبروں سے بھی لیا گیا تھا یہ وعدہ، اور عہد میثاق نمبر 2 کے اندر یہ تھا کہ دیکھو اے لوگو، جب تمہارے پاس کوئی دوسرا نبی، تمہارا نبی بھی موجود ہے، تمہاری کتاب بھی موجود ہے، اگر تمہارے نبی کی موجودگی میں اور تمہاری موجودگی میں اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے اور وہ تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہو تو تم کو اس نبی پر ایمان لانا ہوگا اور اس کے ساتھ مل کر جہاد کرنا ہوگا، اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ عہد میثاق نمبر 2 ہے۔ اس میثاق کو بار بار ذکر کیا گیا اس انداز میں کہ یہ لوگ اس کتاب یہ ہماری یہ کتاب، ہمارا یہ رسول، یہ کتاب ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد میثاق کے اندر تم یہ مان چکے ہو کہ اگر تمہارا دور کے اندر کوئی ایسا نبی آ جائے جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہو اور وہ کتاب لے کر آئے، ایسی کتاب جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہو، تو تمہیں اس نبی پر اور اس کی کتاب پر ایمان لانا ہوگا۔ ان سب نے قبول کر لیا، بالکل ہم ایمان لائیں گے اور اسے مدد کریں گے اور اس کے ساتھ جہاد میں مل کر جہاد لڑنا ہوگی۔ یہ تھا عہد میثاق نمبر 2، جس کی وجہ سے بار بار قرآن مجید ذکر کرتا ہے اس بات کا کہ یہ جو آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ آسمانی کتاب پچھلی آسمانی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اس طرح سے کہ یہ بھی وہی ریلیشن والی بک ہے، وہی ریلیٹیو بک ہے جو پچھلی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ نبی لے کر آیا ہے، تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ تو عہد میثاق یاد دلا کر کہا جا رہا ہے
دیکھو تمہاری کتاب کو تصدیق کرتی ہے، اور میں تم سے میثاق لے چکا ہوں، وعدہ لے چکا ہوں کہ تم اگر تمہاری موجودگی میں اگر کوئی ایسا نبی آ جائے جو تمہاری کتاب کو تصدیق کرتی ہو تو تمہیں اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ تو وہی وعدہ یاد دلا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم اس کے اوپر ایمان لاؤ، تمہارے پر حق ہے، اس لیے کہ تم نے وعدہ کیا، اور اس کی مدد کرو، اور جہاد میں جب بھی وہ بلائے تمہیں جانا ہوگا، تمہیں ساتھ مل کے جہاد کرنا ہوگا، یہ وعدہ بھی ساتھ میں موجود ہے وہاں پر۔ اس وجہ سے ان یہودیوں کے اوپر یہ بات لازم تھی کہ ایک کتاب تو ان کے پاس موجود تھی، مگر دوسری کتاب وہی آئے جو ان کی کتاب کے اندر بھی یہ شہادت لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتاب لے کر آئے گا وہ نبی، اور آ گیا تو اس کتاب کی موجودگی میں کیا توریت موجود ہے تمہارے پاس، اور قرآن آ گئی، انجیل آ گیا، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ تو نہ تو انجیل پہ ایمان لائے اور نہ توریت پہ نہ قرآن پہ ایمان لائے، تو ادھر سے یہ عہد میثاق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ عہد میثاق کی مخالفت کر رہے ہیں، جو غلط ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سراسر غلطی کر رہے ہو، یہ وہی کتاب ہے جو ہم نے پچھلی کتابیں بھیجی ہیں، اسی کے سیکوینس کے اندر یہ کتاب نازل ہوئی جس سے تم انکار کر رہے ہو۔ اس وجہ سے، اس کتاب کا انکار کرنے کی وجہ سے تم پر اللہ کی لعنت، یہ دوسری لعنت ہے رکو نمبر 11 میں۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، ایک بات اور یاد رکھیں کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اللہ اکیلا لعنت نہیں دے رہا بلکہ فرشتے بھی شامل ہیں، اور جو لوگ جو دیندار جو صالح لوگ لعنت دے سکتے ہیں وہ بھی ان کو لعنت کر رہے ہیں، تو تمام لعنتیں مل جاتی ہیں یہاں پر آ کے۔ تو یہ دوسری لعنت ہے ان یہودیوں کے اوپر کہ یہ کتاب کو ایمان نہیں لانا۔ تو پہلی لعنت ہوئی کہ رسول کے اوپر ایمان نہ لانا، یعنی کہ یہ سب ابن مری کو ایمان نہیں لائے، پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کی باتیں نہیں ماننا، اور کہہ رہے ہیں دلوں پر پڑھ دے، تو پہلا لعنت وہاں ہو گئی۔ دوسری لعنت یہاں ہو گئی کہ قرآن مجید کو نہیں مانتے، دوسری لعنت یہ ہوگی۔ اب اس کی آگے تفصیل بیان کی جائے گی کہ یہ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے، یہ کیوں بیان کر رہے ہیں، کیوں انکار کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا۔ یہ تو ان کے واقعات بات بتا دی، ان کی مخالفت بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو وہ باتیں بتانے جا رہا ہے اگلی آیات کے اندر کہ دیکھو انہوں نے یہ اس وجہ سے انکار نہیں کیا، وجہ دوسری ہے، وہ ہم بتا دیں تمہارے کو۔ اب وہ وجہ ہم اگلی کیسٹ کے اندر کل بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں پر جو ہے نا کبھی ورنہ بھی لمبی ہو جائے گی مووی، اس لیے میں کل اس کو بیان کرتا ہوں، تو ذرا کل تک انتظار کریں۔ کل سیشن کے اندر میں آپ کو باقی واقعات بھی بیان کرتا ہوں اس کے اندر۔ واقع دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی وانت صلی علیہ۔